الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک افضل کام کے لیے منتخب کیا ہے. دنیا میں مختلف کام ہیں جو انسانی اور سماجی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے افراد پیدا کیے. ہر آدمی کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی. کسی کا ذہن زیادہ چلتا ہے تو کسی کے ہاتھ پاؤں زیادہ چلتے ہیں. کسی کے اندر پڑھنے لکھنے اور مطالعے کا ذوق و شوق ہے تو کسی کے اندر ہنرمندی، سلیقہ مندی اور کسی عام کام کو یا فن کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے. لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، اور دنیا میں سماج کے مختلف کام بھی ہیں. تمام افراد اگر ایک ہی کام میں لگ جائیں تو سماج کے لیے بہت مشکلات پیش آئیں گے، بہت پریشانیاں پیش آئیں گی. مثال کے طور پر اگر سماج کا ہر فرد پڑھنے پڑھانے ہی میں لگ جائے تو پھر کاشتکاری کون کرے گا؟ اور ہمیں اور آپ کو جو غلے اناج ملتے ہیں، جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، اگر کاشتکاری کوئی نہ کرے، ہر آدمی کہے کہ ہم پڑھیں گے لکھیں گے، ہم کھیت میں کام نہیں کریں گے، تو یہ کاشتکاری کیسے ہوگی؟ ہم اور آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ ہر آدمی اگر یہ کہے کہ ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے ہی، ہم کوئی کام نہیں کریں گے، تو ہم اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے جو یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں، جن کپڑوں سے ہماری زینت بھی ہوتی ہے اور جن کپڑوں سے ہماری شرمگاہیں بھی ڈھکتی ہیں اور ہمارے اعضاء محفوظ ہوتے ہیں، آخر پھر یہ کپڑے کون بنائے گا؟ یہ میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں. آپ خود غور کریں تو آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں آئیں گی کہ زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک طبقے کا ہونا ضروری ہے. اب یہ کہ ان طبقات میں اور ان کام کرنے والوں میں اگر سب ایمانداری اور امانت داری سے کام کر رہے ہیں تو آخر بہتری اور افضلیت اور قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑا کون ہوگا؟ اس پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ پڑھنے اور پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ سماج کے بہتر انسان ہوتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہتر ہوئے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور نبی کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان ذمہ داریوں میں سے 4 ذمہ داریاں ہیں. نبی کو جو ذمہ داریاں دی گئیں
بنیادی طور سے وہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ ان 4 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے۔ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کے طور طریقے، زندگی گزارنے کے راستے، اللہ کی خوشنودی کے طریقے، اللہ کی مرضیات، اللہ کی منہیات، نبی ان چیزوں کو سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے مسائل بہت ہیں، زندگی کی ضروریات بہت ہیں، اور ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے انسانی سماج کے ایک طبقے کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ فرمایا کہ سب لوگ اگر پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں کہ ہم حافظ بنیں گے، مفتی بنیں گے، عالم بنیں گے، زندگی کے جو دوسرے مسائل ہیں، مثال کے طور پر طب ہے، لوگ بیمار پڑتے ہیں، علاج و معالجہ کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج اور غلے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو رہنے سہنے کے لیے گھر اور در و دیوار کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح زندگی کے مختلف مسائل ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ پڑھنے اور پڑھانے ہی میں لگ جائیں تو حکومت اسلامیہ کی، جو اسلامی حکومت ہے، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوگی، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ کچھ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم، بنیادی تعلیم تو سب کو حاصل کرنا ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، بنیادی تعلیم تو سب کو حاصل کرنا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ کچھ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم سے روک کر زندگی کی دوسری ضروریات کو حل کرنے میں حکومت لگائے، کچھ لوگوں کو مجبور کرے کہ تمہیں طب میں آگے نکلنا ہے، تمہیں میڈیکل لائن میں آگے نکلنا ہے، کچھ لوگوں کو حکومت مجبور کرے گی تجھے ہندسہ میں آگے نکلنا ہے، انجینئرنگ کورس تمہیں کرنا ہے، کچھ لوگوں کو حکومت مجبور کرے گی تمہیں علم زراعت کی طرف آنا ہے، ایگریکلچرل کی طرف آنا ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے انسانی طبقات میں سے ایک نہ ایک طبقے کو ہونا ضروری ہے۔ تو یقیناً دنیا کے مختلف کام ہیں اور سب جائز کام ہیں، جو ناجائز ہیں ناجائز ہیں، لیکن جائز کاموں کی لمبی فہرست ہے۔ ان جائز کاموں میں ایک افضل اور اعلیٰ کام ہے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا، بنیادی تعلیم تو سبوں کو حاصل کرنا ہے، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتے ہیں، جو چیزیں دیتے ہیں، ادب حسن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ والدین کا سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کے لیے ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب اور اچھا طور طریقہ سکھائے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ کروڑوں بلکہ اربہ ارب انسانوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم کے لیے، اور وہ بھی علم نافع کے لیے، علوم نبوت کے لیے، علوم شریعت کے لیے، علوم قرآنیہ اور علوم احادیث کے لیے، اللہ نے اربہ ارب لوگوں میں سے
جن لوگوں کو منتخب کیا ہے ان کی تعداد کم ہے، ان کم تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ انبیاء کرام کو جو نبوت ملتی تھی تو اس شہر کے اور علاقے کے لوگ بسا اوقات اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے یہی آدمی ملا، ہمارے شہر میں تو اس سے بہتر انسان رہتا ہے، فلاں مالدار ہے، فلاں صاحب حیثیت ہے، فلاں عہدے اور منصب والا ہے، فلاں خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کیوں بنایا؟ یہ نبوت کا معاملہ ہو یا علم نبوت کا معاملہ ہو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا یہ فضل عنایت کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنایا یا ان لوگوں میں ہمیں منتخب کیا جو علوم نبوت کو پھیلانے والے اور عام کرنے والے ہیں، جو انبیاء کے وارثین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کرام دراہم و دنانیر نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء کرام علم چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جب آپ کو اس راہ کے لیے منتخب کیا گیا، یہ قابل تعریف، قابل تحسین، قابل تحمید، قابل تمجید اور قابل ستائش راہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری ذمہ داری کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جن چیزوں کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں ان کے نقصانات بھی بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بہت اچھی چیزیں، ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے، اس کا جو مخالف نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی بہت خطرناک نکلتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ انسانوں میں سب سے بہتر انبیاء کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام کے وارثین کے لحاظ سے منتخب کیا ہے، تو یقیناً انبیاء کرام کے بعد جن کے فضائل ہوں گے درجہ بدرجہ ان میں علماء شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت کے لیے منتخب کیا، انبیاء کرام کا وارثین بنایا، اور فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ اس طرح اور بھی دوسری روایتیں جو علماء کی فضیلت کو بتاتی ہیں۔ اللہ کرے آپ ان علوم جنہیں ہم علوم نبوت کہا کرتے ہیں اور جن کا ایک سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے، اللہ کرے آپ اس علم کے آخری درجے تک پہنچے اور پھر اسی علم کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اسی علم کے مطابق اپنے کردار کو مزین کریں، اسی علم کی نشر و اشاعت میں آپ لگ جائیں، اسی علم کو پھیلانے میں لگ جائیں۔ اور اگر یہ سعادت ملتی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یاد رکھیے، بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ نے اس علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو پھیلانے میں، اس علم کو عام کرنے میں آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سعادت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عالم ہو کر گڑبڑی کی، آپ عالم ہو کر دنیا کے پیچھے لگے رہے، آپ عالم ہو کر لوگوں کی اصلاح نہیں بلکہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھ رہے ہیں، ہم یہ کام کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، تو یاد رکھیے پھر آپ اچھے علماء میں نہیں بلکہ علماء سوء میں شمار ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علوم نبوت کے وارثین کے فضائل بہت ہیں، لیکن اگر گڑبڑی کی تو عذاب بھی بہت سخت ہے، یاد رکھیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جہاز کا سفر کرتا ہے،
وہی سفر آپ ٹرین سے کریں گے تو آپ کو ہفتوں سفر میں لگ جائیں گے. بس سے کریں گے اور بھی ٹائم لگے گا. لیکن آپ سفر جہاز سے کر رہے ہیں، سینکڑوں میل کی مسافت کو چند گھنٹوں میں آپ طے کر لے رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. جہاں ٹرین سے آپ 40 گھنٹے 45 گھنٹے میں جائیں گے، جہاز سے آپ وہاں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. آسانیاں ہوئی، سہولت ہوئی، وقت بچا، فائدہ ہوا. لیکن اگر جہاز کرش ہوتا ہے، لیکن جہاز اگر ٹوٹ جاتا ہے اوپر، تو ایک بوٹی بھی آپ کی صحیح سلامت نظر نہیں آئے گی. آسانیاں زیادہ تھی، فائدے زیادہ تھے، سہولت زیادہ تھی، لیکن اسی کا ریئیکشن اگر معاملہ بگڑتا ہے تو ایسی صورتحال ہوتی کہ کوئی بچ نہیں پاتا. ٹرین میں دشواریاں زیادہ ہیں، آسانیاں جہاز کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن حادثہ ہو جائے تو پورے ٹرین والے مر جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کے درمیان سے کچھ لوگوں کو علوم نبوت کا وارث بنایا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سعادت مندوں میں ہمیں اور آپ کو شمار کیا ہے، ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ کے والدین نے کوشش کی، مدرسے میں داخل کرا دیا، کتابیں شروع ہو گئی، پڑھائی لکھائی شروع ہو گئی. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس راستے کو مکمل کرنا ہے یا پھر درمیان میں سفر کو ختم کر دینا ہے. راستہ مکمل کریں گے، نیک وقت ہوں گے، خوش وقت ہوں گے. اور مکمل کرنے کے بعد اسی لائن میں، لائن کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، اسی لائن میں یعنی علوم نبوت کو پھیلانے میں لگے رہے تو یہ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور ان سب چیزوں میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں علوم نبوت سے جو چیز لینی ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کو لینا ہے، خاص طور سے کردار کو لینا ہے خاص طور سے. آج دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کمی ہے تو عمل کا فقدان ہے. وہ اسٹیج سے کہتا کچھ اور ہے اور عملی میدان میں کرتا کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جس علم کو حاصل کیا، جس علم کو حاصل کرنے میں آپ لگے، اس علم کو آپ افضل علم سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اپنے کردار کو داغدار نہ کریں، آپ اپنے عمل کو خراب نہ کریں. اگر آپ کا علم کچھ اور کہتا ہے اور عمل کچھ اور ہے تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے متنفر ہوں گے اور کہیں گے ایسے عالم سے بہتر عالم نہ ہونا. گویا کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفرت ملنی شروع ہوئی اور آپ کی وجہ سے لوگ دین بیزار ہو رہے ہیں. یقیناً بہت گناہ کی بات ہے. خیر، میں اپنی باتیں اس پوائنٹ پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین راستے کے لیے منتخب کیا ہے. آپ کے والدین نے آپ کو راستے پر ڈال دیا ہے. آپ اللہ کا شکر بجا لائیں، دعائیں کریں، محنت کریں، لگن سے، جوش سے، جذبے سے کام لیں اور اس راستے کو مکمل کریں. اور مکمل کرنے کے بعد آپ کی کوشش رہے کہ اس علم کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو آیا تھا، صحابہ کرام سے تابعین کو آیا، تابعین سے تبع تابعین کو آیا. اس طرح ہوتے ہوئے ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا. ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم اساتذہ آپ کو سکھا رہے ہیں. آپ کو توفیق ملے کہ آپ اس علم کو پھر آگے بڑھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ
الوداع کے موقع سے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے پیغام کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں، غائب لوگوں تک پہنچائے۔ صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیا، انہوں نے غائب لوگوں تک پہنچایا، اور نبی نے فرمایا کہ پہنچاؤ، اس وجہ سے رب مبلغین، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جمعہ کا بیان یہاں سن رہے ہیں، آپ نے اس بات کو کسی اور ساتھی سے نقل کیا جو ساتھی یہاں پر نہیں تھا، ہو سکتا ہے 2-4 مہینے کے بعد آپ بیان بھول جائیں، لیکن جن کو آپ نے بتایا ہے وہ بیان نہ بھولے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ سے ہم اور آپ توفیق مانگے کہ ہمیں جوش و ولولہ، اخلاص نیت اور عمل اور کردار کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین بنائے ہمیں، اور ہم لوگ انبیاء کے صحیح معنوں میں نائبین اور وارثین ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔